نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج الحمدللہ ہم نے جو الف لام میم جو پہلا پارہ ہے اس کی جو اختتام ہے ہم آج اس پر پہنچ گئے ہیں، اور اس سے تمام لیسنز ہم نے سیکھے ہیں، اور آج کی جو آیات ہیں ان کے اس کو پڑھنے کے بعد جاننے کے بعد یہ اور زیادہ واضح ہو جائے گا کہ ہمارے کیا ٹیک اویز ہیں اس پوری سورہ سے۔ لیکن اس سے پہلے پچھلے موڈیول کا ایک چھوٹا سا ریپ کیپ کرانا چاہوں گی۔ ہم نے اللہ تعالیٰ کے رنگ کے بارے میں جانا، صبغت اللہ کے بارے میں جانا کہ کیسے ہمیں دین کو اختیار کر کے اس کو اپنی آئیڈینٹی بنانی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا صبغت اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، اللہ تعالیٰ کے رنگ سے بہتر اور کیا رنگ ہوگا، کیونکہ ہم سب اسی کی بندگی کرنے والے لوگ ہیں۔ لیکن کچھ لوگ کیا کرتے ہیں، قُلْ أَتُحَاجُّونَنَا فِي اللَّهِ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ، اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے کہہ رہا ہے کہ ان لوگوں سے کہہ دو کہ کیا تم اللہ تعالیٰ کے بارے میں جھگڑتے ہو، اللہ تعالیٰ کے دین کے بارے میں ہم سے جھگڑتے ہو۔ مسلمان لوگ اگر مسلمان لوگوں سے ہی دین کے بارے میں جھگڑیں، یہ اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے۔ سب لوگ ایک ہی قرآن پر ایمان رکھتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے جو قرآن میں کہا ہے اسے ایز اٹ از ہمیں ایکسیپٹ کرنا ہے، ایک دوسرے سے لڑنا نہیں ہے۔ جو اس کا میننگ ڈرائیو ہو رہا ہے وہ سب کے لیے ایک جیسا ہے، ہر انسان اس کو الگ الگ طریقے سے انٹرپریٹ کرتا ہے اور پھر دین کے معاملوں میں ایک دوسرے سے جھگڑنے لگتا ہے۔ وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ وَلَنَا أَعْمَالُنَا، وہ تمہارا بھی رب ہے اور وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ، وہ ہمارا بھی رب ہے۔ تو ان سے کہہ دو کہ اللہ تعالیٰ تمہارا بھی رب ہے، تمہارا بھی رب اللہ تعالیٰ ہے، ہمارا بھی رب اللہ تعالیٰ ہے، تم بھی قرآن پڑھتے ہو، ہم بھی قرآن پڑھتے ہیں۔ وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصِينَ، اور ہم اپنی بندگی صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہی خالص کرتے ہیں۔ تو پھر سب ساری بندگی اسی کے لیے ہے، تو پھر یہ اختلاف کیوں؟ ان سے یہ کہہ دو۔ پھر وہ لوگ کیا کہتے تھے کہ ابراہیم، اسماعیل، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، ان کی نسل سب کے سب یہودی تھے، وہ یہ کہتے تھے۔ تو ان سے کہہ دو قُلْ أَأَنْتُمْ أَعْلَمُ أَمِ اللَّهُ أَأَنْتُمْ أَعْلَمُ أَمِ اللَّهُ، تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ زیادہ جانتا ہے؟ اپنے آپ کو بہت سمجھدار، دیندار، بہت عالم علماء سمجھتے ہو، تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ تعالیٰ زیادہ جانتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن میں فرما دیا کہ ان کا دین کیا تھا، کہ وہ اسلام پر کیسے مبنی تھے، تم زیادہ جانتے ہو؟ تمہیں لگتا ہے کہ تمہارے کہہ دینے سے یہ جو قدرت ہے وہ بدل جائے گی؟ ایسا نہیں ہے، دین میں مخالفتیں مت کرو۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةً عِنْدَهُ مِنَ اللَّهِ، تو اس انسان سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ کی اور سے جو گواہی آئی ہو اس کو تبدیل کر دے، اس کو چھپائے، اس سے بڑا ظالم کون ہوگا؟ اور انت میں بتا دیا وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اللہ تعالیٰ تمہارے کارناموں سے بے خبر نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ الخبیر، باخبر ہے، سب کچھ جاننے والا ہے، تم کسی چیز سے غافل نہیں ہے وہ۔ اور آخر میں تِلْکَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبَتْ، اور یہ ان لوگوں کی بارے میں تھا جو اس دنیا سے جا چکے ہیں، جو انہوں نے کمایا وہ ان کے لیے تھا، وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور جو تم کماؤ گے وہ تمہارے بارے میں، اور تم سے ان کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا۔ تو یہاں پر قیامت کی دن کی یاد دہانی کرائی جا رہی ہے کہ تمہارے اعمال تمہارے سامنے ہوں گے، تمہارے اعمال نامے تمہارے ہاتھ میں ہوں گے، کوئی زبردستی، کوئی کسی کا فیورٹزم کچھ نہیں ہوگا، اعمال کے حساب سے جو جزا ہے وہ سزا ہے وہ ملے گی۔ تو ہم سے یہ کہا جا رہا ہے کہ جو سوال ان سے کیے جائیں گے وہ سوال تم سے نہیں ہوں گے، اور جو سوال تم سے کیے جائیں گے وہ سوال ان سے نہیں ہوں گے۔ لیکن اس کے باوجود بھی کچھ سوال ایسے ہیں جو قیامت کے دن ہر نفس سے کیے جائیں گے،
اور جو تمام احکامات ہم نے اس بارے میں جانے، ان سب کا ایک نٹ شیل میں جو یہ سارے سوال ہیں وہ ہمارے غور و فکر کے لیے ضروری ہیں. وہ ساری چیزیں ان سوالات میں بالکل ایک کانسنٹریٹ ہو جائیں گی، بالکل اس میں پوری سمرائز ہو جائیں گی ہم نے ہر چیز جو اس صورت میں اس بارے میں اب تک جانی ہے. سب سے پہلے یہ ہے کہ عبادت کس کی، اور یہ جو دنیا میں تمہیں امتحان کے لیے بھیجا گیا تھا، یہ وقت کہاں گزارا، کن کاموں میں اس وقت کو گزارا، جو مہلت تمہیں دی گئی تھی، جتنی بھی عمر کی زندگی تمہیں دی گئی تھی وہ کہاں گزاری، اور خاص کر کے جوانی کہاں گزاری. کیونکہ جو یوتھ کا ٹائم ہوتا ہے، جب ہم جوان ہوتے ہیں، کیپیبل ہوتے ہیں، سیلف ڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں، وہ وقت ہمارا بہت زیادہ دھیان رکھنے کا وقت ہوتا ہے. کیونکہ اس وقت میں تمام اٹریکشنز دنیا کی ہمارے سامنے آتی ہے. بچپن میں تو بالکل انسان نادان ہوتا ہے، اور بڑھاپے کی طرف جیسے جیسے بڑھتا جاتا ہے بالکل لاچار، کمزور، اور دوسروں پہ ڈپینڈ ہو جاتا ہے، دوسروں کا محتاج بنتا جاتا ہے. لیکن جوانی میں ایک الگ انرجی ہوتی ہے، ایک الگ ویگر ہوتی ہے. اور جوانی میں جو ایک پھرتی والا کام، جو بھی کچھ اچھا کام، برا کام جو بھی انسان کرتا ہے وہ جوانی کے وقت میں ہی کرتا ہے. تو جوانی کہاں گزاری، مال کہاں خرچ کیا، کیونکہ یہاں پر ہمیں ہمارے مال کا کس طریقے سے تقسیم کرنی ہے اس کے بارے میں بھی ہمیں جاننا ہمیں ہوتا ہے. تو مال کہاں خرچ کیا، یہ بھی ایک بہت اہم سوال ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں نعمتیں دی، کیا صرف اپنے لیے تم نے اس کو استعمال کیا، دوسروں کے تک بھی اس کو پہنچایا، یا اپنے فائدے کے لیے اس کو یوز کرا، اللہ کی راہ میں کتنا خرچ کرا، اللہ تعالیٰ کے بندوں پر کتنا خرچ کیا. اور جو بھی کچھ پوچھا جائے گا، پھر سے میں اپنی بات کو دہرا رہی ہوں کہ آپ اس سب چیزوں کے علاوہ جو کامن کویسچنز ہیں ان کے علاوہ تم سے صرف تمہارے اعمال کے بارے میں پوچھا جائے گا، صرف اور صرف تمہارے. تو یہ جو بیٹھ کر ہم لوگ تیسرے انسان کی باتیں کرتے ہیں کہ اس کو بہت سارے لوگ کہتے ہیں ارے وہ تو بالکل دوزخ میں جائے گا، بالکل اس کا تو کوئی دین ایمان ہی نہیں ہے. تو آپ کوئی نہیں ہوتے ہیں اس کو جج کرنے والے. کیا کیونکہ قیامت کے دن میں آتا ہے نا کہ لوگوں کے سامنے ان کے چھوٹے اعمال لے کر آئے جائیں گے، اور وہ اتنے بڑا شکل انہوں نے اختیار کر رکھی ہوگی، اور کچھ لوگوں کے اتنے بڑے بڑے کام، کتنے کتنے ڈالرز انہوں نے کسی چیز کی تعمیر میں خرچ کر دیے، اور وہ ان کے سامنے لے کر آیا جائے گا اور ریت کی طرح اڑا دیا جائے گا، یوز لیس ہو جائے گا وہ. تو آپ نہیں جج کر سکتے کہ کس کا کون نیک انسان ہے، کون دیندار نہیں ہے. کوئی اللہ تعالیٰ کی رحمت کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے کہ کس کے کون سے اعمال اللہ تعالیٰ قبول کر لے اور کون سے نہ کرے. آپ کو اس کے برے کام دکھ رہے ہیں، لیکن آپ کو اس کے اچھے کام دکھ نہیں رہے، یا دکھ رہے ہیں تو آپ اس کو دیکھنا نہیں چاہتے. تو بیٹھ کر جو تیسرے انسان کے بارے میں گوسپنگ ہوتی ہے کہ وہ ایسا کرتا ہے، وہ یہ گناہ کرتا ہے، وہ کرتا ہے، وہ شرابی ہے، وہ جواری ہے، اس کے تو اپنے ماں باپ سے نہیں بنتی ہے، یہ ہے وہ ہے، وہ نماز نہیں پڑھتا ہے. آپ کو نہیں پتا، ہو سکتا ہے اس کے اخلاق بہت اچھے ہو سکتا ہے وہ بہت زیادہ غریبوں کا خیر خواہ ہو سکتا ہے وہ تمام گناہوں میں مبتلا ہوتا ہو، لیکن روز جاتے سمے کچھ بھی اس کو سڑک پر کچھ بھی ایسا دکھتا ہو جس سے دوسروں کو تکلیف، وہ اٹھا کے سائیڈ میں بھی کر دیتا ہو، تو وہ بھی نیکی اس کی گنی جائے گی، اور اس کے بنا پر بھی اس کی مغفرت ہو سکتی ہے. تو اپنا ہی محاسبہ کریں، کیونکہ آپ اپنے خود کے رسپانسبل ہیں. جو لوگ اپنا محاسبہ کرنے میں جٹ جائیں گے ان کے پاس اتنا وقت ہی نہیں ہوگا کہ وہ دوسرے لوگوں کے گناہوں کو ڈھونڈ کے پورے دنیا میں اس کا ڈھنڈورا پیٹے. تو ایک نٹ شیل میں اگر میں بتاؤں کہ ہم نے جو باتیں اس صورت سے سیکھی، سب سے پہلے ہم نے یہ جانا کہ دین کی اہم بنیادیں کیا ہیں، نماز، زکوٰۃ، اور تمام لوگوں سے تعلقات اپنے کیسے درست کرنے ہیں، اور اس پر کس طریقے سے ہمیں عمل کرنا چاہیے. اور اس کے علاوہ علم کی اسٹرینگتھ کے بارے میں ہم نے جانا کہ علم کتنا زیادہ ضروری ہے. تمام ایمان سے جڑی باتیں، تمام عبادات سے جڑی تفصیلات ہمیں معلوم ہوں، تمام احکامات ہمیں معلوم ہوں، ہمارے علم میں اضافہ ہو، اور جتنا زیادہ ہمارے پاس علم آتا رہے اس کو آگے تقسیم کرتے رہیں. اس کے علاوہ ہمیں پتہ چلا کہ
لوگوں کے ہم پر کیا حقوق ہیں، کیونکہ ہمارے پاس جو مال ہے، جو نعمتیں ہیں، ایک بحیثیت مسلمان، ایک بحیثیت ایک ایسا انسان جس کے پاس دولت ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہے اپنے دوسرے بندوں کی خیر خواہی کے لیے، اس وجہ سے ہم پر کیا حقوق ہیں، جو ہمارے تعلقاتی ہیں، رشتہ دار ہیں، وہ ہم پر کیا حقوق رکھتے ہیں، جو وہ ہمارے مال پر کیا حقوق رکھتے ہیں، ہمارے ڈیسیجن میکنگ پر وہ کیا حقوق رکھتے ہیں، اس کے بارے میں ہمیں معلوم ہوا۔ حلال اور حرام کیا ہے، کون سی چیز حلال ہے، کون سی چیز حرام ہے، ان سب چیزوں کے بارے میں ہمیں معلوم ہوا۔ اور جو تمام نبی کی انبیاؤں کی واردات تھے، کس طریقے سے انہوں نے موقعوں پر ریئیکٹ کیا، کیا اس میں ہمارے لیے عبرت کی باتیں ہیں، کیسے وہ ہمارے خیر خواہ تھے، اور کیسے انہوں نے ہمارے لیے تڑپ تڑپ کر دعائیں مانگی، اور واقعی میں اگر وہ دعائیں نہیں ہوتی تو ہم آپ اس حالت میں بھی نہیں ہوتے، کہ گیون ہمارے کتنے گناہ ہیں، اس حالت میں بھی نہیں ہوتے کہ ہم اپنا چہرہ کہیں پر دکھا پاتے، ایک زندہ لاش کی طرح آج ہم آپ گھوم رہے ہوتے اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی نہ ہوتے، اگر ان کی دعائیں نہ ہوتی، اگر اللہ تعالیٰ سے انہوں نے عہد نہ لیا ہوتا، تو ہم آپ آج اس لائق نہیں ہوتے کہ میں آج آپ سے بات کر رہی ہوتی، یا ہم کسی لائق نہیں ہوتے، کسی کام کے لائق نہیں ہوتے، ہم زندہ لاش ہوتے، ہم اپنی صرف موت کا انتظار کر رہے ہوتے، اور موت کے بعد بھی ہمیں کوئی خیر خواہی، کوئی خیر نہیں ہوتی، نہ زندگی میں ہوتی، نہ آخرت میں ہوتی۔ ان کے وسیلے سے ہمیں بہت ساری نعمتیں دنیا میں عطا کی جا رہی ہیں، اور آخرت میں بھی عطا کی جائیں گی انشاءاللہ تعالی۔ تو قرآن کا پہلا پارہ یہ ساری باتیں ہمیں سکھاتا ہے، اور جب ہم اس کو سن کر ہم اٹھ رہے ہیں، ہم اس بات پر، ان ساری باتوں پر ایک باری غور و فکر کریں، اور اگر ہر دن ہم ان ساری باتوں پر غور و فکر کرنا اپنی ایک عادت بنا لیں، کہ آج ایسا کیا موقع تھا جہاں پر ہم نے ان باتوں پر عمل کیا، اور کہاں پر ہم چوک گئے، اپنا محاسبہ کرتے رہیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، تو اللہ تعالیٰ بھی ہمیں ہدایت دے گا، اللہ تعالیٰ بھی توفیق دے گا، اور جو ہماری نفس ہمیں کنٹرول کرتی ہے، ہماری جتنی بھی شر ہمیں کنٹرول کرتی ہیں، اچھے کام کرنے سے روکتی ہیں، چاہے وہ شیطان کا شر ہو، چاہے وہ نفس کا شر ہو، اس کو انشاءاللہ تعالیٰ توڑ کے ہم آگے نکل جائیں گے، اللہ تعالیٰ کے بندگی میں اپنی زندگی گزارنا اسی کو اپنا مقصد بنا لیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، تو پھر کوئی بھی ہمارے لیے غم کا موقع انشاءاللہ تعالیٰ نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہماری اور ہماری برائیوں کے بیچ میں مشرق اور مغرب کا فاصلہ کر دے، ایسا ہم کو بنا دے انشاءاللہ تعالیٰ کی برائی ہمیں بری لگنے لگے، غلط اور صحیح کی ہمیں سمجھ اللہ تعالیٰ عطا کر دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔